آؤ اس رحمت عالم کی کوئی بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر۔ سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے ترتیب میں قرآن حکیم میں، یہ دوسری سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ مدنی صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں اور ان کے بارے ارشاد ہے کہ ان کے مفاہیم اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ حصر اضافی ہے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ارشاد ہے کہ ثم علینا بیانہ، آپ پر قرآن نازل کرنا، آپ کو یاد کرانا اور اس کے مفاہیم بیان کرنا یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ لہذا کوئی ایسا مفہوم نہیں ہے جو نگاہ اطہر نبوی سے پوشیدہ ہو۔ ہمارے لیے ان پر ایمان لانا ضروری ہے کہ قرآن حکیم میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ برحق ہے اور اللہ کا کلام۔ اگر اس کا ہمارے کردار کے ساتھ رشتہ ہوتا، ہمیں اس پر عمل کرنا ہوتا تو یقیناً اللہ کریم ہر بندے کو اس کا مفہوم سمجھا دیتے، جس طرح سارا قرآن حکیم سمجھنا آسان ہے۔ اللہ کے بندے والراسخون فی العلم، جنہیں اللہ کریم نے علم میں راسخ قرار دیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں علم لدنی نصیب ہوتا ہے، اور علم لدنی کمال اتباع نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے طفیل، برکات نبوی جن قلوب کو قلب اطہر سے نصیب ہوتی ہیں انہیں نصیب، اور ان میں بھی بڑے کم خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں علم لدنی سے حصہ ملتا ہے۔ ان پر بھی مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ جنہیں اہل اللہ میں سے جن لوگوں کو ان کی سمجھ آتی ہے حروف مقطعات کی، انہیں بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ جان سکتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوام کے لیے بیان نہیں فرمایا۔ تو دین نام ہے اتباع رسالت کا۔ جہاں سے کوئی حضور کے اتباع سے نکلے گا وہ دین سے نکل گیا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کو سزاوار ہے اور اس کے علاوہ کسی کو یہ سزاوار نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ الحی القیوم، اس لیے کہ اللہ ایسا ہے، الحی ہے، وہ اپنی ذات میں ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اسے زندگی کے لیے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ القیوم، وہ قائم ہے خود اپنی ذات میں ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے،
اسے کسی دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہے قائم رہنے کے لیے، اس لیے وہ اکیلا عبادت کا مستحق ہے۔ اللہ کریم کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، فرشتے ہوں، انبیاء کرام ہوں، اولیاء اللہ ہوں، یا دنیا کی دوسری چیزیں ہوں جنہیں جہلا پوجتے ہیں، ہر شے اپنی زندگی میں بھی اللہ کی محتاج ہے، حیات کے لیے بھی، اپنی بقا کے لیے بھی اللہ کی محتاج ہے۔ جسے زندگی دیتا ہے اسے حیات ملتی ہے، جس سے لے لیتا ہے اس سے چلی جاتی ہے۔ جس چیز کو قائم رکھتا ہے وہ قائم رہتی ہے، جسے مٹا دیتا ہے وہ مٹ جاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جو اپنا وجود خود قائم رکھ سکے اللہ کی مدد کے بغیر، یا اللہ کی دی ہوئی زندگی کے علاوہ زندہ رہ سکے۔ لہذا عبادت کا حق اس اکیلے کو ہے جو اپنی ذات میں زندہ ہے، اپنی ذات سے قائم ہے، زندگی میں قائم رہنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی ساری کائنات اس کی محتاج ہے، لہذا عبادت اس اکیلے کی ہوگی۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی۔ آج شب برات ہے، 15ویں رات ہے شعبان المعظم کی، اور بعض اوقات، بعض لمحات، بعض راتوں کے لیے حدیث شریف میں فضائل آئے ہیں، ان کی برکات زیادہ ہیں، ان میں عبادت کا اہتمام لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے، بنیاد فرائض ہیں۔ اگر کوئی فرائض کی پرواہ نہیں کرتا اور صرف شبراتیں منا لیتا ہے تو یہ دین نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں رواج ہے۔ اور شب برات بھی ہم پٹاخے چلا کر خرافات سے مناتے ہیں، یعنی اگر یہ رات عبادت کی ہے، فیصلوں کی رات ہے، بعض احادیث میں ملتا ہے، بعض مفسرین نے تفسیر میں بھی نقل فرمایا ہے کہ دنیا میں کام کرنے والے فرشتوں کو 1 سال کے لیے اس رات میں فیصلے عطا کر دیے جاتے ہیں، لیکن کیا اللہ کریم اپنے فیصلوں میں کسی کا محتاج؟ کوئی ایسا فیصلہ ہے جو اللہ پہ حاوی ہے اور اللہ کریم مجبور ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ جب چاہے جو چاہے وہ فیصلہ کرے، ہر لمحہ اس کی عبادت کا ہے۔ اور ہم نے عبادت کا مفہوم سمجھنے میں بھی ٹھوکر کھائی ہے۔ عبادت کا مطلب اطاعت الہی ہے، یہ ضروری نہیں کہ نماز اور نفلیں عبادت ہیں، بازار جانا بھی عبادت ہے، روزگار کمانا بھی عبادت ہے، مزدوری کرنا بھی عبادت ہے، بال بچے پالنا بھی عبادت ہے، والدین کی خدمت بھی عبادت ہے، اولاد کی تربیت بھی عبادت ہے۔ زندگی کا ہر کام یا اللہ کی عبادت ہے اور یا جرم ہے۔ 2 حالتوں میں سے زندگی کا کوئی کام خالی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع میں ہے، آپ کی غلامی میں ہے، تو ہر کام عبادت ہے۔ مزدوری عبادت ہے، سفر عبادت ہے، قیام عبادت ہے، سونا عبادت ہے، جاگنا عبادت ہے، بات کرنا عبادت ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی حدود کے اندر۔ عبادت کا مطلب اطاعت ہے۔ جو عبادات فرض کی گئیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے، یہ حضور حق میں حاضری ہے، اللہ کی بارگاہ میں روبرو کھڑے ہونا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے
کہ بار بار بارگاہ عالی میں حاضر ہونے سے بندے کا اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، آشنائی بڑھتی ہے، دل اس طرف مائل ہوتا ہے۔ لہذا عبادات کا حاصل یا جسے آپ ثواب کہتے ہیں، ہمیں اس کو سمجھنے میں بھی غلطی لگتی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے یہ ادھاری مزدوری ہے جی، اس کا ثواب مرنے کے بعد ملے گا۔ یہ غلط کہا جاتا ہے۔ ہر شے کا ثواب نقد ملتا ہے، اور عبادات کا ثواب کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا ثواب یہ ہے کہ آپ کا کردار سدھر جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے۔ بار بار حاضری سے، سر بسجود ہونے سے، سجدے کی قربت سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، دل پر ایک کیف نصیب ہوتا ہے، ایک حضوری نصیب ہوتی ہے، معیت الہی نصیب ہوتی ہے، ایک احساس نصیب ہوتا ہے کہ میرا پروردگار ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ ہے، میرے کردار سے واقف ہے۔ لہذا بندہ اللہ کی اطاعت مسلسل کرتا چلا جاتا ہے، اس کی نافرمانی سے بچنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ جو کیف ہوتا ہے اللہ کی حضوری کا، یہ گناہ سے بچنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کی عبادت بھی کیے جا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھے جا رہا ہے، جھوٹ بولے جا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھے جا رہا ہے، سود کھائے جا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھے جا رہا ہے، برائی کیے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عبادت نہیں کر رہا، کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، یا اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، یا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، حضور کے اتباع میں کہیں کوئی کمی ہے کہ اس پر نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا۔ تو یہی حال ان مبارک ساعتوں کا بھی ہوتا ہے، لیلۃ القدر ہے یا شب برات ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ اگر ان مبارک ساعتوں میں عبادت نصیب ہوتی ہے، یہ شب بیداری نصیب ہوتی ہے، تو اس کا حاصل کیا ہے؟ کیوں شب بیداری کرے؟ کیوں رات کو نفلیں پڑھے؟ اور پھر ایسے بندے نے نفلیں کیا پڑھنی ہیں جو فرائض کا تارک؟ نوافل تو زائد ہوتے ہیں نا، تو کسی کے پاس اصل سرمایہ ہی نہ رہے تو زائد کیا رہے گا؟ تو حاصل ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی شب برات کو شب بیداری کرتا ہے، یہ نوافل ادا کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ وہ فرائض کا تارک نہیں رہے گا، اسے اللہ توفیق دے دے گا کہ وہ فرائض قائم کر لے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق مل جائے گی، اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن جائے گا۔ لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم احکام الہی اور شریعت کو چھوڑ کر رسومات کے پیروکار ہو گئے، ہم رواجات کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہماری ہر ادا میں ایک عجیب طلب پنہاں ہوتی ہے کہ میرا ایسا کرنے سے میرے بارے لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ مجھے پارسا مانتے ہیں کہ نہیں، لوگ مجھے بڑا نیک لوگوں نے مانا تو کیا ہوگا اور لوگوں نے نہ مانا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے ایسے نبی دنیا سے گزرے جنہیں بحیثیت نبی کسی نے تسلیم نہیں کیا، بلکہ ظلماً شہید کر دیے گئے۔ کیا ان کی شان میں کمی آ جائے گی کہ دنیا میں تمہیں کسی نے نہیں مانا، لوگوں نے تمہیں اچھا نہیں کہا اس لیے تم اچھے نہیں ہو؟ ہرگز نہیں۔ لوگوں کو نقصان ہوا جنہوں نے نہیں مانا، ان کا نقصان ہوا، ان کا ایمان ضائع ہوا، انبیاء کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو حق وہ ہے جو عند اللہ ہے، بارگاہ رسالت میں قبول ہو، عند اللہ قبول ہو، تو وہ قبولیت ہے۔ تو فرمایا اللہ ایک ایسا ہے جو زندہ ہے، جو قائم ہے، اور وہ اکیلا عبادت کا مستحق ہے۔ باقی ساری کائنات اس کی دی ہوئی حیات سے زندہ رہتی ہے، اس کے قائم رکھنے سے قائم رہتی ہے، اور وہی مالک و مختار جو ہے اسی نے آپ پر کتاب نازل فرمائی بالحق، حق کے ساتھ
واقعیت کے ساتھ، جس کا ایک ایک حرف حق ہے، اور جو واقعیت اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی واقعہ ہوگا جیسا قرآن نے بتا دیا۔ کہتے ہیں دنیا نے بہت ترقی کر لی۔ ہم اگر دیکھیں تو یہ جو بے شمار ترقی یا زیادہ ترقی آپ جسے کہتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے۔ ہم نے بچپن میں بھی موٹریں تو دیکھی، لیکن جو موٹریں آج ہیں ان کا تصور تک نہیں تھا۔ جہاز تھے لیکن آج کے جہاز کا تصور نہیں تھا۔ ہم جب ہمارا لڑکپن تھا تو موٹریں اس پتھر کے کوئلے پہ چلا کرتی تھیں، اور اتنے بڑے بڑے ڈرم لگے ہوئے ہوتے تھے گاڑیوں میں جن میں کوئلہ جلایا جاتا تھا، اور اس سے جو گیس بنتی تھی اس پر گاڑیاں چلتی تھیں۔ مجھے یاد ہے میں جلندھر چھاؤنی میں پھر رہا تھا، اور باہر سے کوئی بس آ رہی تھی جلندھر شہر کے لیے، تو اس کا وہ جو کوئلے والا ڈرم تھا وہ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ کہیں باڈی میں سائڈ پر یا پیچھے یا کسی جگہ ایک ڈرم لگا دیتے تھے جس میں کوئلہ جلتا رہتا تھا، اور اس سے جو گیس پیدا ہوتی تھی اس پر گاڑیاں، ٹرک اور بسیں چلتی تھیں۔ تو پیچھے سے کوئی چنگاری اڑی اور چھت پر گری تو چھت پر آگ لگ گئی۔ تو چھت پر جو رکھا ہوا سامان تھا وہ جل رہا تھا، اور بس میں کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو وہ چھاؤنی کے ایریے میں داخل ہوئی تو شور مچ گیا کہ اوپر آگ لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے گاڑی روکی اور وہ چیزیں نیچے پھینکی، لوگوں کی گٹھڑیاں اور بجھائی۔ دیکھتے دیکھتے آج کمپیوٹرائزڈ گاڑیاں آ گئیں۔ یہاں میرے پاس اگلے روز ایک مہمان آیا ہوا تھا، اس کے پاس ایک کار تھی، وہ اگر کہیں وہ سڑک سے اترتی ہے تو کمپیوٹر روک دیتا ہے، آگے کوئی چیز آتی ہے تو کمپیوٹر آٹومیٹک اسے بریک لگا دیتا ہے، پیچھے کوئی چیز آتی ہے تو گاڑی میں سکرین پہ آ جاتا ہے کہ پیچھے یہ چیز آ رہی ہے۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی خبر بندے کو نہیں جتنی اس مشین کو خبر ہے۔ تو کہاں سے یہ چلا اور دیکھتے دیکھتے کہاں پہنچ گیا؟ 14 صدیوں میں کتنی تبدیلیاں آئیں۔ قرآن حکیم اپنے نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ اب جتنے طرز حیات اس زمانے کے تھے وہ ترک ہو گئے، جتنا اسلحہ اس زمانے کا تھا ناقابل استعمال ہو گیا، جتنے لباسات اس زمانے میں ہوتے تھے وہ آج نہیں ہوتے، جو جوتے اس زمانے میں پہنے جاتے تھے آج کوئی نہیں پہنتا، آج وہ سواریاں نہیں جو اس زمانے میں تھیں۔ لیکن کیا بدلا؟ وسائل بدلے ہیں، مینز بدلے ہیں، انسانی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ انسان اس وقت بھی اسی طرح مرد و زن سے پیدا ہوتا تھا، آج بھی اسی طرح ماں اور باپ سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو اس وقت بھی بھوک لگتی تھی، آج بھی بھوک لگتی ہے۔ انسان کو تب بھی نیند آتی تھی، آج بھی نیند آتی ہے۔ انسان تب بھی بیمار ہوتا تھا، صحت مند ہوتا تھا، آج بھی بیمار ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے۔ انسان تب بھی سفر کرتا تھا، آج بھی سفر کرتا ہے۔ مینز بدل گئے ہیں، وسائل بدل گئے ہیں۔ گھوڑے پہ اونٹ پہ سفر کرتا تھا، آج جہاز پہ کر لیتا ہے۔ لیکن سفر کا مقصد نہیں بدلا۔ ملازمت کے لیے جائے گا، حصول روزگار کے لیے جائے گا، تجارت کے لیے جائے گا، سیر کے لیے جائے گا، وہ اس وقت بھی وہی تھا۔ انسان، انسانی مزاج اور انسانی ضرورتوں میں قیامت تک کوئی فرق نہیں آنے والا۔ اسی طرح بندوں کو بھوک بھی لگے گی، انہیں غذا کی ضرورت ہوگی، انہیں دوا کی ضرورت ہوگی، انہیں روزگار کی ضرورت رہے گی۔ انسان کی ضرورتیں بھی وہی ہوں گی، انسان بھی وہی ہوگا،
تکمیل ضرورت کے ذرائع اور وسائل میں تبدیلی آتی ہے، اور قرآن نے زندگی کے اصول بیان فرمائے، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ قرآن حکیم نے جو اصول ارشاد فرمائے ہیں، ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا ہے اللہ و اللہ کے رسول کے ساتھ، اس لیے ہمیں سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ اگلے دن میرے پاس ایک مہمان آئے، ان کے ساتھ 2 بچے تھے، جوان بچے تھے ان کے، نوعمر، اور انہوں نے کندھوں تک بال رکھے ہوئے تھے۔ سر کے بالوں کو کندھوں تک بڑھانا سنت نبوی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک تھی کہ سر مبارک کے بال بڑھتے رہتے، جب کندھوں تک پہنچ جاتے تو حضور کان مبارک کی لووں تک کٹوا دیتے، اور پھر تب تک بال مبارک بڑھتے رہتے جب تک وہ شانوں تک پہنچا۔ مجھے وہ بہت اچھے لگے، بال بڑے پیارے لگے، سنت کے مطابق تھے، لیکن بچوں نے کیوں رکھے ہوئے تھے؟ کیا سنت سمجھ کر؟ نہیں، بچوں نے اس لیے رکھے ہوئے تھے کہ اہل مغرب اس طرح رکھتے ہیں۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ اگر سنت سمجھ کر رکھتے تو دہشت گرد کہلاتے، قدامت پسند کہلاتے، اور تہذیب سے گئے ہوئے لوگ کہلاتے، غیر مہذب کہلاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی مبارک، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی سنت۔ ہر نبی نے داڑھی رکھی ہے، کسی نبی نے شیو نہیں کرے۔ اب چونکہ بش کی داڑھی نہیں ہے، اس لیے داڑھی رکھنا تہذیب کے خلاف ہے۔ آج اگر بش داڑھی رکھ لے تو آپ کے یہ سارا جدید طبقہ سارا داڑھی سے مزین ہے، لیکن سنت سمجھ کر رکھی جائے تو غیر مہذب ہو جاتا ہے۔ اور سنت سمجھ کر بال بڑھا لو یا بال رکھ لو تو غیر مہذب ہو جائے گا، لیکن تہذیب مغرب نے چونکہ بال بڑھائے ہوئے ہیں اس لیے وہ بڑھانا تہذیب ہوگی۔ اب جب ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں تو شب برات منانے سے ہمارا کیا بگڑے؟ 4 نفلیں پڑھنے سے کیا ہوگا؟ یہ نوافل جو ہوتے ہیں یہ سجاوٹ ہوتے ہیں، جیسے یہ ممبر پڑا ہے، اس پہ آپ 2 پھول لگا دیتے ہیں، 2 بلب لگا دیتے ہیں، کوئی اور خوبصورت چیز لگا دیتے ہیں تو یہ سجے، لیکن اصل کا وجود ہے تو وہ سجے گا نا۔ اور اگر اصل کا وجود ہی نہ ہو تو سجاوٹ آپ لگائیں گے کہاں؟ شب برات ہو یا لیلۃ القدر ہو، یہ سارے نفلی باتیں سجاوٹ ہیں اس زندگی کی جو سنت کے مطابق ہو، اس شخص کے لیے جو فرائض کا پابند ہو، اس شخص کے لیے جو حلال و حرام میں تمیز کرتا، اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا۔ اگر درمیان میں سے یہ اصل چیز ہی نکال دیں تو سجاوٹ کس کام آئے؟ ہم مکان کو سجاتے ہیں، اس میں خوبصورت لائٹیں لگاتے ہیں، اچھے پنکھے لگاتے ہیں، اچھا رنگ روغن کرتے ہیں، مکان سج جاتا ہے۔ لیکن اگر مکان ہی نہ ہو تو سجاوٹ کس کام کی؟ رنگ کے ڈبے خرید کر رکھ لو، بتیاں خرید کر رکھ لو، پنکھے خرید کر رکھ لو، قالین خرید کر رکھ لو، صوفے خرید کر رکھ لو، مکان تو ہے نہیں۔ تو یہ سارے اخراجات کس کام؟ تو میرے بھائی یہ شب برات بھی اور اس کی شب بیداری اور اس کے نوافل بھی تب ہیں کہ جب ہم اصل کو قائم کریں۔ اب رواج یہ آ گیا ہے کہ اصل کو تو بھول جاؤ، جانے دو، سال بھر سجدہ نہ کرو، ایک شب برات کو جاگ لو۔ یاد رکھیں ان مبارک راتوں کی عبادت کا بھی ثواب اگر آپ کو چاہیے تو ثواب یہ ہے کہ رات کو جاگیں تو صبح کو
عملی زندگی میں توفیق عمل ارزاں ہو جائے، پھر رات کا جاگنا آپ سمجھیں قبول ہو گئے۔ اور اگر صرف رات کو جاگے اور ٹوٹل پورا کر لیا کہ اب اتنی حوریں مجھے مل گئی، اتنے محل مجھے جنت میں مل گئے، اتنے مکانات مجھے مل گئے، میرے بھائی سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ یہ کاروبار نہیں ہے کہ ایک رات آپ نے پیسہ لگایا اور اس پر منافع آ گیا، بس کافی ہے سال بھر کھا لیں گے، یہ وہ بات نہیں ہے۔ عبادت کا نتیجہ توفیق عمل ہے، اور اگر توفیق عمل ارزاں نہیں ہوتی تو عبادت قبول نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، اس کے سارے اصول، قواعد و ضوابط نزول سے لے کر قیامت تک قابل عمل اور قابل اتباع ہیں، کوئی اس میں ہیلا حوالہ نہیں چلے گا، کوئی اس میں ہیرا پھیری نہیں چلے گی۔ ہماری ایک معزز خاتون رکن اسمبلی کہہ رہی تھی، حال ہمارا یہ ہے کہ قانون کا عملاً نفاذ ملک میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو بھی قانون ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ بحث الگ ہے، لیکن ہمارے پاس ایک نظام حکومت ہے، وہ کاغذوں میں ہے، کتابوں میں ہے، فائلوں میں ہے، زمین پر اس کا وجود نہیں ملتا۔ کوئی رشوت دے کے اپنا کام کرا لیتا ہے، کوئی سفارش کر کے کرا لیتا ہے۔ قانون کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر شہری کو اس کا حق بغیر رشوت، بغیر سفارش، بغیر تکلف کے ملے۔ قانون کا نفاذ تو اسے کہتے ہیں۔ عملی زندگی میں کہیں بھی قانون کا نفاذ نہیں ہے۔ حقوق نسواں کی بحث چھڑی ہوئی ہے، اور اسمبلی اس پہ اجتہاد فرما رہی ہے، اور خاتون رکن اسمبلی فرما رہی ہیں جنہیں شاید کلمہ طیبہ بھی صحیح آتا ہے کہ نہیں، کہ ہم نے اس پر اجتہاد کیا ہے۔ کیا عجیب بات ہے کہ اللہ کا دین ہم نے مذاق بنا لیا ہے۔ اجتہاد کا دروازہ کسی نے بند نہیں کیا، لیکن اجتہاد مجتہد کرتا ہے، اور مجتہد وہ ہوتا ہے جس کو عربی علم پر بھی عبور ہو، عربی گرامر صرف نحو پر بھی عبور ہو، حدیث مبارکہ پر عبور ہو، قرآن حکیم اور اس کی تفسیر اور اس کی نزول اور اس کے احکام پر عبور ہو، اور اس سارے عبور کے ساتھ اس میں یہ استعداد ہو کہ مسائل کا استنباط کر سکے، استخراج کر سکے، یعنی کوئی مثال ڈھونڈ کر اس کو منطبق کر کے حکم حاصل کر سکے۔ اگر یہ سارے علوم بھی آتے ہوں اور قوت استنباط نہ ہو تو اجتہاد نہیں کر سکے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے مانے ہوئے چوٹی کے عالم تھے، عربی زبان میں بھی عبور تھا، قرآن حکیم کے اسرار و رموز بھی اللہ نے عطا فرمائے تھے، حدیث پاک کے اسرار و رموز بھی اللہ نے بخشے تھے، صرف و نحو اور زبان دانی اور علم زبان اور علم کلام پہ بھی عبور تھا۔ خود لکھتے ہیں جذب القلوب میں کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، میں نے بارگاہ نبوی میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بڑے علوم عطا فرمائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں اجتہاد کر سکتا ہوں، تو میں اپنے لیے اجتہاد کی اجازت چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں مجھے جواب میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ غور کر کے دیکھ لو، ائمہ اربعہ نے کہیں کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، کوئی تمہیں ایسا مسئلہ نظر آتا ہو جس میں انہوں نے رہنمائی نہیں کی تو پھر تم کر لینا، ورنہ چاروں میں سے جو پسند آئے اس راستے کو اپنا لو۔ یہ ان کی بات ہے جو انہوں نے بارگاہ نبوی میں عرض کی۔
اب اگر ایسے لوگوں کو ضرورت اجتہاد نہیں ہے تو آج کی اسمبلی کے اراکین میں اس میں پھر وہ ہماری بہو بیٹیاں جو بیٹھی ہیں ان کے علوم پتہ نہیں کتنے وسیع ہیں کہ وہ مجتہد ہو گئی ہیں. آج تک کوئی خاتون اس اعزاز سے پہلے تو 1400 سالہ تاریخ میں کسی خاتون کا اجتہاد ہمیں نہیں ملتا، نظر نہیں آتا. آج کی خواتین بھی اتنی آگے بڑھ گئی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ دین پہ دیدہ دلیری ہے، اللہ کی عظمت سے ناآشنائی ہے، مقام نبوت سے ناآشنائی ہے، منصب نبوت کی عظمت کو نہ جاننے کی بات ہے. قرآن حکیم کے احکام مذاق نہیں ہے، اللہ کا براہ راست حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور حدیث پاک بھی اللہ کا حکم ہے. قرآن اور حدیث میں انکار کرنے والا ایک جیسا کافر ہے، قرآن کا منکر جیسا کافر ہے، حدیث کا انکار کرنے والا بھی ویسا ہی کافر ہے. اس لیے کہ حدیث اور قرآن میں صرف یہ فرق ہے کہ قرآن کلام بھی اللہ کا ہے، مفاہیم بھی اللہ کے ہیں. حدیث میں مفاہیم اللہ کی طرف سے ہیں، معنی اللہ کی طرف سے ہیں، ارشاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی اپنی پسند سے کلام نہیں فرماتا جب تک میری طرف سے وحی نازل نہیں ہوتی، جب تک میں اجازت نہیں دیتی. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی وحی الہی ہے. اس میں کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، معنی اللہ ہی کے ہیں. اسی لیے قرآن کو وحی مطلب اور حدیث کو وحی غیر مطلب کہتے ہیں، ہے وہ بھی وحی. آج تو ہم جیسا نادان اٹھ کر معنی تراشنے لگے تو وہ درست نہیں ہوگا. درست وہی ہوگا. دیکھیں آیہ کریمہ نازل ہوتی ہے اور بڑے بڑے اہل زبان خدمت عالی میں شرف باریابی رکھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اس کا مفہوم جانتے ہو، معنی جانتے ہو؟ کوئی عربی دان اور بڑے سے بڑا ادیب اور فاضل یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ سمجھ آئی. سارے سر جھک جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم. اس کے معنی اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے. جو آپ فرمائیں گے وہ اس کے معنی. حضور جو معنی ارشاد فرماتے ہیں وہی تسلیم ہوتا ہے، اسی پر صحابہ کرام عمل کرتے ہیں اور حضور اس عمل کی تصدیق فرماتے ہیں کہ یہی مفہوم ہے اس کا. تو دین وہ بنتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے کتنا آرام سے یہ کہہ دیا کہ مہاجر و انصار جو ہیں انہوں نے قرآن کو سمجھا، وہ قرآن کے مثالی مسلمان ہیں. قیامت تک آنے والے 3 گروہ قرآن نے ارشاد فرمائے، مہاجر و انصار. تیسرا گروہ والذین اتبعوہم بإحسان، جس نے خلوص دل سے ان کا اتباع کر لی. قرآن و حدیث کو انہوں نے سمجھا، مزاج شناس رسول وہ تھے. اب اس کے بعد قیامت تک آنے والا ہر مسلمان وہ مسلمان ہے، وہ قابل قبول ہے جو ان کا اتباع بإحسان خلوص دل سے کرے، دل کی گہرائیوں سے کرے. لہذا دین بازیچہ اطفال نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بحث کا رواج ہے. پرسوں کل ایک ساتھی بیٹھے تھے میرے پاس، راجن پور سے تشریف لائے. مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، اس کے بارے آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا میرے بھائی، مجھے تو وہ لوگ نہیں ملتے جو اللہ کو حاضر ناظر سمجھے. سارے کہتے ہیں. میں نے کہا کہتے تو سارے ہیں،
کوئی ایک بندہ نکال کے لاؤ جس کا کردار یہ ثابت کرے کہ یہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھتا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ روبرو موجود ہو تو کوئی سود کھاتا ہے؟ اللہ روبرو موجود ہو تو کوئی برائی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، قتل کرتا ہے، ڈاکہ کرتا ہے، گلیوں میں لوگوں کو مارتا پھرتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا پھر مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ لوگ اللہ کو حاضر ناظر نہیں سمجھ رہے۔ کہنے لگا جی بات اگر واقعات پہ لائی جائے تو یہی ثابت ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر پہلے اللہ کو منواؤ، پھر یہ اگلی بحث کریں گے۔ اپنی زندگی میں بھی چاہتے ہو تو پہلے اللہ کو حاضر و ناظر جانو کہ جہاں میں ہوں وہاں اللہ موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب سمجھو گے کہ اس پر میں نے عمل کر لیا تو تمہیں اگلا مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور اگر آئی تو میرے پاس آ جائے۔ تو پوری قوت سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اس پر زور دیا جا رہا ہے، نزل علیک الکتاب بالحق۔ اللہ کی کتاب مذاق نہیں ہے، حق ہے۔ اس کے خلاف جہاں بھی ہوگا، جو بھی ہوگا، وہ باطل ہوگا۔ دو حق نہیں ہو سکتے، دو باتیں سچ نہیں ہو سکتی۔ ایک دوسرے سے متضاد دو باتیں سچ نہیں ہوں گی۔ اس کے مقابلے میں جو ہوگا وہ باطل ہوگا، اس کے خلاف جو ہوگا وہ باطل ہوگا۔ اور قرآن وہ حق ہے مصدقا لما بین یدیہ، جتنی کتابیں اللہ نے پہلے نازل فرمائی ان سب کی بھی تصدیق فرماتا ہے کہ اللہ کا ہر کلام حق ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اسی رب نے تورات اور انجیل نازل کی تھی، من قبل ہدی للناس، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اب پہلی کتابوں میں بھی آپ دیکھ لیں، ہر کتاب نے الوہیت باری کی تصدیق کی۔ ہر کتاب میں دو طرح کی باتیں ہیں، ایک کا تعلق خبر سے ہے، ایک کا تعلق حکم سے ہے۔ خبر ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا نبی برحق ہے، آخرت ہے، حساب کتاب ہے، جنت دوزخ ہے، فرشتے ہیں، یہ ساری خبریں ہیں۔ خبر میں کہیں تضاد نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے جو خبر دی ہے وہ ایک ہے۔ احکام اوقات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ پہلی امتوں کے احکام مختلف تھے، دوسری اس کے بعد میں آنے والوں کے مختلف تھے، اس سے بعد میں آنا وقت، بندے کی استعداد، اس کا علم اور اس کی ضروریات اور وہ زمانے کے حالات کے مطابق اسے احکامات دیے گئے۔ اور جب انسانیت جو کہ ترقی کر رہی تھی، آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، جب انسانیت جوان ہو گئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ احکام آئے جو پھر کبھی تبدیل نہیں ہوں گے، کیونکہ اب انسان اس سے آگے نہیں بڑھے گا، اپنی تکمیل کر چکا۔ روئے زمین پر انسانوں کے لیے ایک سے احکام نازل ہو گئے۔ لیکن پہلی کتابوں کی تکذیب نہیں کرتا قرآن۔ قرآن کی صداقت کی دلیل یہ بھی ہے کہ انہی صداقتوں کو دہراتا ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ اللہ کے وہ بندے جن کی زندگیاں مثالی تھیں، جو پاک باز، پاک نیت، پاک طینت، پاک کردار اور اللہ کے مثالی انسان اور اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ اتنی مقدس ہستیاں کسی غلطی پہ متفق نہیں ہو سکتی۔ جو ساری انسانیت کے سر کا تاج ہوں، ایسے مثالی انسان جن کی نظیر کوئی غیر نبی نہیں بن سکتا، اتنے نیک پاک باز انسان جن کی پاکی کو فرشتے ترستے ہیں اور حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ سارے پاک باز کسی غلطی پہ متحد نہیں ہو سکتے۔ سو لہذا قرآن حکیم حق ہے۔ اپنے اپنے وقت میں تورات و اناجیل بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، پھر اس نے قرآن نازل کر دیا، اور نزول قرآن سے لے کر قیامت تک کتاب ہدایت اللہ کا قرآن۔
اس کے نزول سے لے کر ہمیشہ اب عمل قرآن حکیم پر ہوگا۔ قومیں دو ہیں دنیا میں، یہ جس پہ آپ کا ملک بنا اور ہندوستان تقسیم ہوا، دو قومی نظریہ، انسانیت میں اصل میں قومیں دو ہیں، مومن اور کافر۔ اللہ کو تسلیم کرنے والے، اللہ کی بات کو تسلیم کرنے والے، اللہ کے انبیاء کو ماننے والے، اور ان کے منکر۔ آگے اقسام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، ایک ہی قوم ہے۔ کوئی چھوٹا کافر ہے، کوئی بڑا کافر ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سیاہ ہے۔ جیسے کتے سارے کتے ہوتے ہیں، اب اس میں ان کی مختلف نسلیں ہیں، ان کے مختلف کردار ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کسی کا رنگ کچھ ہے، شکل کچھ ہے، لیکن کتا ہونے میں شک نہیں ہے۔ اسی طرح کفر ہر طرح کا ایک ہی ہے، سارا کفر ہے۔ اور ایک قوم ہے مسلمان۔ دو قومیں ہیں دنیا میں، حق کے ماننے والے اور حق کا انکار کرنے والے۔ تو کافروں کی بات بھی کر دی کہ بات یقینی ہے، ان الذین کفروا بآیات اللہ، اللہ کا انکار تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کے نبی کا انکار تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ اللہ کی ارشادات کا جو انکار کرے گا وہ بھی ویسا ہی کافر ہے جیسے اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے یا اللہ کے نبی کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا جن لوگوں نے انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑی سخت سزائیں ہیں۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے اور وہ یقیناً انتقام لیتا ہے، کفر کو معاف نہیں فرماتا۔ اگر کوئی کفر سے توبہ کر لے تو اس کی رحمت وسیع ہے، لیکن کفر پر قائم رہے اور کفر پر مر جائے تو اس کے لیے معافی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، پھر اسے وہ بدلہ دینا ہوگا جس طرح کا، اور جتنا کفر اس نے کیا اس سے وہ نہیں بچ سکے گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے عذاب سے پناہ دے اور ایمان پہ زندہ رکھے، ایمان پہ موت نصیب فرمائے، اور اپنے ایماندار بندوں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آؤ اس رحمت عالم کی کوئی بات کرے، آؤ اس رحمت عالم کی کوئی بات